وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی دلچسپ ہے کہ کچھ لوگ جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد گھر جاتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے انہوں نے اس کو کم سمجھتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6310 ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات میں نفلی نماز 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 11 رکعت۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح الفاظ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعہ یؤتر منہا بواحدہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی پوری نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ 1 رکعت ان میں سے وتر ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح الفاظ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء وہی التي يدعو الناس العتمہ الى الفجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے سے لے کر اور فجر تک 11 رکعہ 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ الفاظ کتنے واضح ہیں؟ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعہ، عشاء کی نماز سے لے کر اور فجر کی نماز تک 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے۔ ویؤتر بواحدہ، اور 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 11 رکعات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہی سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی رات میں بیدار ہوتا ہے اور مزید عبادت کا شوق ہے تو ان رکعات کو طویل کر سکتا ہے، ان رکعات کو طویل کر سکتا ہے۔ لمبی لمبی رکعات پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اذکار کرے بغیر کسی تحدید کے۔ سب سے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے تاکہ قرآن میں بھی شامل ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی اکتفا کر لیں۔ اس لیے یہ الفاظ بہت ہی توجہ طلب ہیں۔ من صلاة العشاء الى الفجر، عشاء کی نماز سے فجر تک 11 رکعہ 11 ہی رکعات۔ اسی طرح سے یہ ترمذی کی 440 نمبر روایت ہے اور نسائی کی 1696 نمبر کی یہی روایت ہے۔ ابو داؤد میں 1335 بھی ہے۔
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل 2 ويؤتر بواحدة. عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے. ابن ماجہ 1358. مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. بہت سی احادیث بالکل واضح اور کلیئر ہیں کہ کثرت رکعات سے افضل تطویل رکعات ہے، یعنی رکعتوں کو لمبی کر لیں، رکعتوں کو لمبی کر لیں. مسند احمد میں 24057 نمبر روایت ہے. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء 11 ركعة. عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے. فَإِذَا أَصْبَحَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. جب صبح ہو جاتی تو 2 رکعت ہلکی پڑھا کرتے تھے. یہ فجر کی 2 رکعتیں ہوا کرتی تھیں. اس لیے اللہ رب العالمین مزید شوق عبادت عطا فرمائے، لیکن شوق عبادت کا مطلب اضافہ نہیں، تعداد بڑھانا نہیں، بلکہ انہی عبادتوں میں نہایت ہی انہماک کے ساتھ، نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ اتنی ہی رکعات پر اکتفا کیا جائے جتنی رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مجھے امید ہے کہ ان احادیث پر یہ اچھے بھائی لوگ توجہ دیں گے اور اپنے ان اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت میں، اذکار میں، تسبیحات میں لگائیں گے. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی اقتداء مصطفیٰ کی بھی توفیق دینے والا ہے.